بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لنڈے کے مجتہدین اور لنڈے کے مفسر اور لنڈے کے مفتی، ان کی ایک ویڈیو دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا کہ جس میں ثم اتم الصیام الی اللیل کہ رات تک روزے کو پورا کرو۔ یہاں پر آ کر کہتے ہیں کہ جب قرآن میں لکھا ہے کہ رات تک پورا کرو تو ہم تو روشنی میں روزہ افطار کر لیتے تو یہ روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ تقریباً کوئی 1400 سال بعد یہ لنڈے کے مجتہدین اٹھے اور ثم اتم الصیام الی اللیل سے اندھیرا مراد لے کر کہا کہ باقیوں کے روزے خراب ہیں۔ اچھا جی، میرا ان لنڈے کے مجتہدین سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ ثم اتم الصیام الی اللیل میں جو لفظ لیل ہے اس سے مراد عموم ہے کہ جو رات کی 12 ساعتیں ہیں ان ساعتوں میں سے کوئی ایک ساعت مخصوص ہے کہ جس میں روزہ افطار کرنا ہے اور روزے کو پورا کرنا ہے۔ اب وہ رات کی 12 ساعتوں کو پورا کرے گا پھر تو بات جائے گی نہار تک، جو دن کی پہلی ساعت ہے وہاں تک، کیونکہ وہ ساعت شروع ہوگی تو پھر رات کا اختتام ہوگا۔ تو بتائیں کہ رات کی ساری ساعتیں مراد ہے یا اول ساعت مراد ہے یا ثانی مراد ہے یا ثالث مراد ہے یا رابع مراد ہے؟ بتائیں کون سی ہے؟ اب اگر کہیں گے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، تو اس تعیین کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ اب وہ لنڈے کے مجتہدین وہ دلیل کہاں سے لے کر آئیں کہ جس میں لکھا ہو کہ جب اندھیرا چھا جائے گا تو پھر روزہ افطار کرنا، کیونکہ رات کا اطلاق اس پر ہوتا ہے۔ تو یہ لنڈے کے مجتہدین یہ نہیں جانتے۔ اور دوسرا سوال، ثم اتم الصیام الی اللیل میں حرف الہ ہے رات تک، تو غایت مغیہ کے حکم میں شامل ہے کہ نہیں؟ جیسے الی المرافق میں الہ ہے کوہنیوں سمیت دھونا بازو کو، تو یہاں پر جو الی اللیل میں جو الہ ہے یہاں رات سمیت مراد ہے یا رات تک مراد ہے؟ اب یہ لنڈے کے مجتہدین کہ جن کو بس سوشل میڈیا سے دین چاہیے ہوتا ہے اور بس اعتراض کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے، یہ اس بات کا اگر جواب دے رہے ہیں تو کیا بات ہو، لیکن ان کی ساری ضروریت بھی اگر مل جائے تو اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ جو رات کی 12 ساعتیں ہیں ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ وہ کون کون سی ہیں۔ رات کی جو 12 ساعتیں ہیں وہ یہ ہے: الشفق، ثم الغسق، ثم العتمہ، ثم الصدفہ، ثم الفحمہ، ثم الظلہ، ثم الزلفہ، ثم البحرہ، ثم السحر، ثم الفجر، ثم الصبح، ثم الصباح۔ یہ 12 ساعتیں ہیں رات کی۔ اب ان 12 ساعتوں میں سے بتاؤ کہ کس ساعت میں روزہ افطار کرنا چاہیے اور کس ساعت میں نہیں کرنا چاہیے، پھر اس کی تعیین کریں، اس پر بھی دلیل قائم کریں، دلیل قائم کر کے تو پھر بتائیں۔ لیکن یہ مجتہدین کی ساری ضروریت اس بات کو نہیں بتا سکتی، اور مجھے ہنسی آتی ہے کہ یہ لوگ ہیں ایسے کہ جن کو منہ دھونا نہیں آتا اور بات کرتے ہیں قرآن کے معاملات پر اور فقہی معاملات پر۔ تو میں منتظر رہوں گا ان جہالا، ان مجتہدین کے جواب کا، لیکن یہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ جب ان کے پاس جواب نہ ہو تو پھر ان لوگوں کی باتوں میں آ کر جو یہ کہیں کہ مولوی نے دین کو مشکل بنا دیا ہے، ان سے چھٹکارا پالیں، اسی میں نجات ہے۔ جو فقہاء کرام، مجتہدین عظام، صحابہ سے ہم تک دین پہنچ چکا وہ کافی ہے، ان لنڈے کے مجتہدین کی تشریحات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔